اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انٹروڈکشن ٹو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سافٹ ویئر کنسٹرکشن. بائی کنسٹرکشن کوئی سافٹ ویئر بنانا. ہاؤ ٹو کنسٹرکٹ اے سافٹ ویئر, کہ ہم نے ایک سافٹ ویئر کو کیسے کنسٹرکٹ کرنا ہے. Here once again look at the construction activities of the software from our different perspectives. جس طرح ہم کوئی چیز کنسٹرکٹ کرتے ہیں, کوئی بلڈنگ کنسٹرکٹ ہوتی ہے, اس کے لیے اپنے طریقے سے کنسٹرکشن ہوتی ہے. بلڈنگ میں پھر ملٹیپل ٹائپس کے بلڈنگز ہوتے ہیں. اسکول ہے, کالج ہے, یونیورسٹی ہے, گھر ہے, فلیٹ ہے, مال ہے, ڈپینڈس. تو اس کے لحاظ سے اپنی اپنی اس کی جو ہے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. دس سیکشن پرووائڈ ود اے سیکوینس آف کویسچنز that have to answer in different stages of the software development. What is the problem to be solved? اب پرابلم کیا ہے, which type of problems could be solved. پرابلم کیا ہے, اس کو سالو کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. What are the characteristics of the entities that is used to solve the problems. ٹھیک ہے. پھر ہے how will the entities be realized and how will the entity be constructed. What approach will be used to uncover the errors that were made in the design and the construction of the entity. How will the entity be supported over the long term when users of the entity request correction, adaptation and enhancement. اب بات ہے کنسٹرکشن کی, سافٹ ویئر کنسٹرکشن. اب یہ ہے کہ جس طرح کوئی بلڈنگ بنتا ہے نا, تو اگر بلڈنگ ہے تو بلڈنگ کے ملٹیپل ٹائپس ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر شاپنگ مال ہے تو اس کے لیے اپنے طریقے سے اس کی جو ہے اس کے بیسز لگتے ہیں, پھر اس میں ملٹیپل وے سے اس کو کنسٹرکٹ کرنا ہے. اب شاپنگ مال کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں, اس میں جو ہے شاپس ہوں گے, پارکنگ ہوگی, ساتھ میں جو ہے اور بھی مطلب جو ریکوائرمنٹس ہیں. اگر گھر ہے تو گھر کے لیے اپنا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے پراپر باؤنڈریز ہوں گی. ٹھیک ہے. پھر اس میں جو ہے لاؤنج ہوگا, کچن ہوگا, ہر ایک کی اپنے اپنے ماڈیولز ہیں نا. مطلب لاؤنج ایک الگ ماڈیول ہے, ایک الگ پورشن ہے, کچن اپنا پورشن ہے سیپریٹ, بیڈ روم الگ ہے, ڈرائنگ روم الگ ہے. اب ہر ایک ریکوائرمنٹ کے مطابق اس میں جو ہے وہ کوالٹیز ہونی چاہیے. اب بیڈ روم ہے تو بیڈ روم جو ہے وہ لان کی طرح نہیں ہوتا, لان بیڈ روم کی طرح نہیں ہوتا. کچن واش روم کی طرح نہیں ہو سکتا, ڈفرینٹ ہے نا. کچن ہے تو اس میں وہاں پہ کیا ہے کہ کوکنگ کی چیزیں, ٹھیک ہے, کوکنگ سے ریلیونٹ چیزیں. واش روم ہے تو اس کے اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. ٹھیک ہے. اب گھر کی بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. گھر میں پھر ملٹیپل جو ماڈیولز ہیں. یونیورسٹی ہے یا کالج ہے تو اس کا ایریا ایز کمپیئر ٹو دا ہوم زیادہ ہوگا نا, عام بندے کے گھر سے زیادہ ایریا ہوگا. پھر اس میں مین انٹرنس ہوتا ہے. پھر جس طرح ہے اگر یونیورسٹی ہے تو ٹیچر پارکنگ ہوتا ہے, یا جو اسٹوڈنٹس کو جو پک اینڈ ڈراپ کرتے ہیں بسز, ان کے جو ہے جو ٹرانسپورٹ ہے اس کی اپنی پارکنگ ہوگی. ٹھیک ہے. اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. پھر جو ہے کالج ہے تو کالج کا ایریا ایز کمپیئر ٹو دا یونیورسٹی کم ہوگا ڈیفینیٹلی, بیکاز اس میں کم اسٹوڈنٹ. اسکول ہے تو اسکول کے لحاظ سے, ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے اب کنسٹرکشن کس طرح کرنی ہے, ہاؤ وی ول کنسٹرکٹ دیٹ سسٹم. ہم نے سسٹم کو کنسٹرکٹ کیسے کرنا ہے. اب کالج ہے, یونیورسٹی ہے, مال ہے, گھر ہے یا کوئی اور, ٹھیک ہے, اس کی اپنے ویسے کنسٹرکشن ہے. واٹ از دا پرابلم ٹو بی سالوڈ. اب کنسٹرکشن کرنی کیسے ہے, ٹھیک ہے. اب چیزیں کیا ہے, اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کنسٹرکٹ کیا کرنا ہے, کیا کیا پرابلمس آئیں گے اور سالو کریں گے. وٹ آر دا کریکٹرسٹکس آف اینٹیز دیٹ از یوز ٹو سالو دا پرابلم. اب اس میں کون کون سی اینٹیز انوالوڈ ہیں, ٹھیک ہے. گھر ہے تو گھر کے اس میں اپنی اینٹیز ہوں گی, ٹھیک ہے. جس طرح رومز ہوتے ہیں یا کچن ہے یا باتھ روم ہے یا ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. لان ہو گیا, ٹھیک ہے, لاؤنج ہو گیا, ڈفرینٹ, ٹھیک ہے. تو اب اگر یونیورسٹی ہے تو اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. آفیسز ہوتے ہیں, کلاس رومز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, سیمینار رومز ہوتے ہیں, آڈیٹوریمز ہوتے ہیں, تو اس کے لحاظ سے اس کی کنسٹرکشنز ہوتی ہیں. ہاؤ ول دی اینٹی بی ریئلائزڈ. اب اس ہر ایک اینٹی کے لحاظ سے, ٹھیک ہے, اس کو جو کوالٹیز ہوتی ہیں. اس طرح روم کی کوالٹی ڈفرینٹ ہے, بیڈ روم ڈفرینٹ ویسے کنسٹرکٹ ہوگا, ٹھیک ہے.
اب ڈرائنگ روم ڈفرینٹ وے سے کنسٹرکٹ ہوگا، کچن ڈفرینٹ وے سے کنسٹرکٹ ہوگا، پارکنگ ڈفرینٹ وے سے کنسٹرکٹ ہوگا، لان ڈفرینٹ وے سے اس کی جو ہوں گی، ٹھیک ہے. ہاؤ ول دی اینٹیٹی بی کنسٹرکٹیڈ، ہر ایک چیز کی اپنی اپنی کوالٹیز ہوں گی، ٹھیک ہے. وٹ اپروچ ول بی یوز ٹو انکور دا ایرر، اب کون سا اپروچ یوز کریں گے ٹیسٹنگ کے لیے ٹو انکور دا ایررز دیٹ ور میڈ ان دا ڈیزائن اینڈ کنسٹرکشن آف دا اینٹیٹی. اب کون سا اپروچ یوز کریں گے کہ اس میں جو ہے کیا کیا پرابلمز اگر آئیں گے تو اس کو انکور کیسے کریں گے. جس طرح بلڈنگ ہے تو بلڈنگ کو اگر باہر سے دیکھا جائے کنسٹرکشن ہو گئی ہے، انٹیریئر ڈیکوریشن اس کی نہیں ہوئی. سپوز ہم ایک گھر کی ایگزامپل، گھر کو اس لیے لے رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جائے. ایک گھر ہے تو اس کا ایک میپ بنتا ہے، ٹھیک ہے. گھر ہے اس میں کتنے رومز ہیں، کتنے واش رومز ہیں، اٹیچ باتھ ہے یعنی کتنے کچن ہے، کتنے فلورز ہیں، لان کتنا ہے، لاؤنج کتنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں پھر جو ہے کس طرح ہر ایک چیز، اب یہ ہے کہ لان کتنا بڑا ہے، لان کی پھر ڈیکوریشن کیسی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو باہر سے اگر گھر کو دیکھا جائے تو باہر سے ایک گھر کا صرف وہ اسٹرکچر نظر آتا ہے. یو کین ناٹ امیجن دا انٹیریئر آل، جتنا اس میں جو ڈیکوریشنز ہوتی ہیں کوئی بھی اس کے انٹیریئر ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتی، ٹھیک ہے. اب باہر سے، ٹھیک ہے، تو باہر سے ایک چیز کو دیکھو گے تو آپ کی اپنے لحاظ سے آپ کی سوچ ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے. جب آپ اندر انٹر ہوتے ہو تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو انٹیریئر وہ ہے وہ کس طرح. گھر ہے تو باہر سے شاید بڑا لگے، اندر اتنا بڑا نہ ہو. پھر رومز کتنے ہیں اب اندر جا کے پتہ چلے گا. تو کچھ چیزیں باہر سے جو نظر آتی ہے اس کو باہر سے جو ڈیکوریشن ہوتی ہے نا اس کو جس طرح آپ کرنا چاہو، جس طرح لوگوں کو دکھانا چاہتے ہو کہ اس طرح یہ چیز ہے. اب انٹیریئر کا کسی کو نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے. اب رومز کتنے ہیں، سپوز 5 بیڈ رومز ہے، 1 لاؤنج ہے، پھر ہر بیڈ روم میں واش روم ہے، ساتھ میں ڈریسنگ روم ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر کچن کتنے ہیں، 2 فلورز ہے تو دونوں فلورز پہ جو ہے کچنز ہے یا نہیں ہے، ڈپینڈس، ٹھیک ہے. سنگل سٹوری ہے تو سنگل سٹوری میں پھر کتنے ہیں، پھر اس کے لحاظ سے سنگل سٹوری ہے تو ایریا زیادہ چاہیے ہوگا، کلیئر ہے. تو اس میں جو ہے آپ کو یہ اندازہ لگانا ہوگا کہ ہم نے کون سی چیز کیسے بنانی ہے. تو ٹیسٹنگ اس لحاظ سے ہوگا. باہر سے جو ہے وہ تو نظر آ جائے گا کہ یہ گھر ہے یا بلڈنگ ہے، وہ تو آپ کو باہر سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ گھر کا بلڈنگ ہے یا یونیورسٹی ہے یا کالج ہے، جو بھی ہے. اگر اس پہ کوئی سائن بورڈ نہیں لگا ہوا، ٹھیک ہے. گھر پہ تو سائن بورڈ ڈیفینیٹلی نہیں لگا ہوتا، مگر جس طرح وہ بڑے ہوتے، اس طرح وہ اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے تو اس کے انٹرنس پہ سائن بورڈز ہوتے ہیں یا اس پہ کچھ نام لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا انٹیریئر آپ کو نہیں پتہ ہوتا. پھر انٹیریئر گھر میں جاتے ہیں تو گھر کا اندر گھر ہے تو گھر تو ڈیفینیٹلی جہاں پہ لوگ رہتے ہیں، جہاں پہ پورا اس طرح کا ایریا ہوتا ہے نا، ریزیڈینشیل ایریا ہوتا ہے، وہاں پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کو گھر کو انڈر سے دیکھیں تو اب روم ہے تو روم کی ڈیکوریشن ڈفرینٹ، اس کی کلرنگ ڈفرینٹ، پینٹس ڈفرینٹ ہوگی. اس میں ڈیفینیٹلی روم میں جو ہے بیڈس کے لیے اس میں بیڈ ہو سکتا ہے، اور اس میں مطلب اپنے لحاظ سے نا ریکوائرمنٹس ہے. کچن ہے تو کچن میں اپنے ریکوائرمنٹس ہوتی ہے، ادھر آپ بیڈ نہیں رکھ سکتے. آپ کے کوکنگ سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، یوٹینسلز ہوتے ہیں جو یا کوکنگ سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں انوالوڈ ہوتی ہیں. ڈرائنگ روم ہے تو ڈرائنگ روم میں ڈفرینٹ ویسے چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. اس میں گیسٹ نے بیٹھنا ہے تو بیٹھنے کی جگہ ہے تو وہاں پہ جو ہے بیڈ کا کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہر ایک اب ڈرائنگ روم کو کیسے کنسٹرکٹ کرنا ہے، ڈرائنگ روم کی اپنی ریکوائرمنٹس. ڈیفینیٹلی زیادہ ایریا اس میں ہوگا ایز کمپیئر ٹو، اگر لاؤنج ہے تو اس میں بھی زیادہ ایریا ایز کمپیئر ٹو دا بیڈ روم، ٹھیک ہے. کچن کی اپنی، واش روم کی اپنی ریکوائرمنٹس ہے. تو یہاں پہ کنسٹرکشن اب کیسے، اب اگر آپ کوئی سافٹ ویئر کنسٹرکٹ کریں گے یو ول نو وچ ٹائپ آف سافٹ ویئر وی آر گوئنگ ٹو امپلیمنٹ، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ سافٹ ویئر جو ہے آیا وہ اینڈرائڈ اپلیکیشن ہے یا ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے یا ویب اپلیکیشن ہے. اینڈرائڈ ایپ ہے سو اس کے لحاظ سے اب اینڈرائڈ ایپ میں پھر ملٹیپل ایپس ہیں، ٹھیک ہے. سر آپ کے چیٹس کے ایپس ہوتے ہیں یا اس طرح کوئی اور ایپ ہے، ٹھیک ہے. اب اینڈرائڈ ایپ میں بھی ملٹیپل ٹائپس ہیں. چیٹنگ کے لیے ہے سو ملٹیپل پیپل ول بی کنیکٹڈ بائی دا دیٹس ایپ. سو سب کے پاس یہ ایپ انسٹال، جس طرح واٹس ایپ ہو گیا، کوئی اور
جو ہے کمیونیکیشن جو چیٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں. یا اگر کوئی اور اپلیکیشن ہے, سپوز کوئی اور ایپ ہے جس سپوز, تو اس کے لحاظ سے وہ کمیونیکیشن جس میں پاسبل نہیں ہے, جس طرح چیٹنگ کے لیے تو میں کمیونیکیشن ہونی چاہیے نا. چیٹ ہے تو چیٹ کے لیے جیسے واٹس ایپ ہے تو اس میں وہ اتنے لوگوں کے پاس انسٹال ہو جو اس کو جس سے آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے, اینڈرائڈ ایپ کی بات کر رہی ہوں. اینڈرائڈ ایپ سے پھر ملٹیپل ایپ سے ڈپینڈ کرے گا اپنے آپ کے ریکوائرمنٹ کے مطابق, اور وہ ریکوائرمنٹس پوری کر سکے گا. ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے تو ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن جو ہے اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہے. دیٹ وڈ ناٹ نیڈ دا کنیکشن آف دا نیٹورک. نیٹورک کی کنیکشن کی نیڈ ہی نہیں ہوتی اس میں ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن میں. بس ادھر وہ کام کر لے گا, سسٹم پہ انسٹال ہوگا, کام کر لے گا اس طرح. اور اگر ان کیس ضرورت ہے کنیکٹیوٹی کی تو وہ پھر اس کے ملٹیپل فرنچائز سے کنیکٹڈ ہوں گے, مگر ایک سمپل سا ڈیٹا بیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ویب اپلیکیشن ہے تو ویب اپلیکیشن کے لحاظ سے ٹھیک ہے کہ اس کے یوزرس کس طرح ہے. ٹھیک ہے, صرف فیس بک ہے, اس سے ویب اپلیکیشن ایک ٹائپ کا. ٹھیک ہے, ویب سائٹ ہے, پھر پورا بلاگ ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کس کے یوزرس کس طرح, پھر اس کے لحاظ سے یوزرس کے لحاظ سے اس کا ڈیزائن بتائیں. کیونکہ فیس بک جو ہے بہت سے اس کے یوزرس ہیں, اس میں لیمین بھی ہیں, بہت سے ایسے ایکسپرٹس کی نیڈ نہیں ہے اس کے لیے, کوئی بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے کس طرح اس کو. تو ویب اپلیکیشن اس کے علاوہ اور ویب سائٹس بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ویب سائٹس جو ہیں, ویب سائٹس کس طرح, اب ہر ایک کے لحاظ سے کچھ اسٹڈی والے ویب سائٹس ہوتے ہیں, کچھ جو ہے ملٹیپل شاپنگ مالس کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ اس طرح ڈفرینٹ یونیورسٹی کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یونیورسٹیز کے اپنے سائٹس ہوتے ہیں, تو پھر اس میں یونیورسٹی کے لحاظ سے تو پھر وہ اس کے لیے جو ہے پورا بلاگ ہوتا ہے نا, کہ پوری ریکوائرمنٹ پوری انفارمیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر ہے ہاؤ ول اینٹی بی سپورٹڈ اوور دا لانگ ٹرم ول یوزر آف دا اینٹی ریکویسٹ کریکشنز اڈاپٹیشن اینڈ انہانسمنٹ. اب یہ کہ اگر ایک اینٹی بنی ہے تو اس میں مزید اس کو کس طرح اس کو یوزرس کے لحاظ سے اس کو چینجز اس میں کرنا, اس کے اڈاپٹیشن انہینسمنٹ اور ملٹیپل وے سے کہ کس طرح اس کو ہم مطلب وہ کس طرح اس پہ یوزرس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس میں چینجز کرنا اور ملٹیپل وے سے اس کو یوز کرنا, کس طرح اس کے یوزرز ہے تو ڈپینڈ کرے گا. اب یہ ہے کہ ہاؤ ول اینٹی بی سپورٹڈ اوور دا لانگ ٹرم ان دا یوزر آف دا اینٹیز ریکویسٹ کریکشن اڈاپٹیشن اینڈ انہینسمنٹ. یہ ساری چیزیں جو ہے ہر ٹائپ کے اپلیکیشن کی بات ہو رہی ہے. اگر اینڈرائڈ ایپ ہے تو اینڈرائڈ ایپ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کے اپڈیٹس اویلیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اپنے اپڈیٹس اویلیبل ہوتے ہیں. اور اگر ان کیس جو ہے اینڈرائڈ ایپ ہے یا کوئی اور ایسا کمپائلر ہے جیسا ویژول اسٹوڈیو ہے, اگر آپ اس میں کوئی اپلیکیشن ڈیسکٹاپ اپلیکیشن یا ویب اپلیکیشن امپلیمنٹ کرو گے تو اس کے لیے بھی لیٹسٹ ورژنز اس کے ٹائم بائی ٹائم جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں. جس طرح ونڈوز ہے تو ونڈوز جو ہے وہ تو ہمارے پاس ایک آپریٹنگ سسٹم ہے, تو ٹائم کے ساتھ ساتھ ونڈوز کی بھی نئے ورژنز آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو ہے کہ کنسٹرکشن آف اے سافٹ ویئر, اب اس لحاظ سے کہ ہم نے بنانا کیا ہے, پھر اس کے یوزرس کیا ہے, اس ساری باتوں کا خیال رکھنا ہوگا ڈیورنگ دا کنسٹرکشن آف دا سافٹ ویئر. وچ ٹائپ آف سافٹ ویئر ہے, اینڈرائڈ ایپ ہے یا ویب اپلیکیشن ہے یا ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے. سو آئی ہوپ یہ سافٹ ویئر کنسٹرکشن کے بارے میں آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ واٹ از سافٹ ویئر کنسٹرکشن.